بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، سیکنڈ ایئر آپ کو خوش آمدید۔ آج اردو کی پہلی کلاس ہے اور ہم سب سے پہلے حصہ نثر پڑھیں گے، اور حصہ نثر کا پہلا سبق ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز، جو کہ علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے۔ سیکنڈ ایئر سب سے پہلے علامہ شبلی نعمانی کے بارے میں۔ علامہ شبلی نعمانی 1857 میں ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا، جو کہ ایک وکیل تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ سے ہی حاصل کی۔ 19 برس کی عمر میں سفر حج کیا اور اپنے والد کے اصرار پر انہوں نے وکالت شروع کی، لیکن طبیعت کا رجحان نہیں تھا تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ علامہ شبلی نعمانی سیرت نگار تھے، سوانح نگار تھے، تنقید نگار تھے، سفر نامہ نگار تھے۔ مولانا شبلی نعمانی اردو کے ارکان خمسہ میں بھی شمار ہوتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی کی ادبی خدمات جو ہیں مندرجہ ذیل ہیں: المامون، سیرت النعمان، الفاروق، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم الکلام، الکلام، الغزالی، سوانح مولانا روم، موازنہ انیس و دبیر، شعر العجم، سفر نامہ مصر و روم و شام، تاریخ اسلام، مضامین عالمگیر۔ جی بچوں، مناقب عمر بن عبدالعزیز، یہ کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کچھ معلومات دینا چاہوں گی، جو کہ آپ کی کتاب میں شامل نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے۔ کتنویں خلیفہ تھے؟ 8ویں خلیفہ تھے۔ اور ان سے پہلے والے جو 7 خلیفہ گزرے ہیں ان کے میں نام آپ کو بتا دیتی ہوں: امیر معاویہ، یزید، معاویہ، مروان، عبد الملک بن مروان، ولید بن عبد الملک، سلمان بن ولید اور عمر بن عبدالعزیز۔ ایک دفعہ پھر سے سن لیں، پہلے 3 جو ہیں وہ امیر معاویہ، یزید اور معاویہ ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید، معاویہ، یہ 3 ہو گئے۔ پھر اس کے بعد مزید 3 یہ تھے: مروان بن معاویہ، مروان بن معاویہ کے بعد عبد الملک بن مروان اور ولید بن عبد الملک، اور 7ویں حکمران تھے سلمان بن ولید۔ سلمان بن ولید جو تھا سیکنڈ ایئر، اس کا اپنا بیٹا جو ہے وہ یزید بن عبد الملک چھوٹا تھا، اور اس نے وہ خلافت جو ہے وہ اپنے بیٹے کو وہ جانشین مقرر نہیں کر سکتا تھا، اس لیے جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے ایک وصیت کی، اور اس وصیت کے مطابق اس نے یہ حکم دیا کہ یہ جو میری وصیت ہے یہ میری موت کے بعد لوگوں کو کھول کر سنائی جائے۔ اور جب اس کی وہ وصیت کھولی گئی تو اس میں اس نے یہ لکھا تھا کہ خلیفہ میرے بعد جو بنے گا بادشاہ، وہ عمر بن عبدالعزیز ہوگا۔ اور اس طرح عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ کرسی خلافت پر تشریف فرما ہوئے۔ عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت 2.5 سال ہے، لیکن یہ 2.5 سالہ جو ہے یہ سنہری دور ہے، یہ سنہری دور ہے۔ ان کے بارے میں یہاں تک لکھا گیا ہے
کہ یہ اسلام کے 5ویں خلیفہ ہیں۔ خلفائے راشدین میں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ ان کا دور عدل و انصاف کے حوالے سے بہترین دور تھا۔ پیارے بچوں، آپ کو میں یہ بھی یہاں پہ بتاتی چلوں کہ عمر بن عبدالعزیز خلافت پر بیٹھنے سے پہلے ایک جاہ و جلال والے نوجوان تھے، مال و دولت کا بہت زیادہ استعمال کرتے تھے، دن میں کئی لباس تبدیل کرتے اور شاہانہ لباس تبدیل کرتے تھے، مہنگے سے مہنگا عطر لگاتے تھے، سواری قیمتی استعمال کرتے تھے، لیکن یہ ساری چیزیں جو تھی یہ ان کی خلافت سے پہلے کی تھی۔ جو ہی وہ کرسی خلافت پر تشریف فرما ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا اور اپنا سارا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کر دیا۔ جی، اور اسٹوڈنٹس آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کا نام جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز اور کنیت ان کی ابو حفص تھی۔ ان کی والدہ ام عاصم بن خطاب کی صاحبزادی تھی، اور اس تعلق سے جو ان کی والدہ ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی، یعنی ان کی رگوں میں حضرت عمر فاروق کا جوش و جذبہ اور خون دوڑتا تھا۔ مدینہ میں پیدا ہوئے تھے، قرآن مجید کو بچپن میں انہوں نے حفظ کر لیا تھا، اور ان کے والد کی وفات کے بعد عبد الملک بن مروان نے ان کو پالا، ان کو ان کے جو بھی ان کو اپنے محل میں یاشی کے لیے روپیہ پیسہ سب ایک شہزادوں کی طرح ان کا خیال رکھا گیا، اور ولید بن عبد الملک بن مروان کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ عبد الملک بن مروان کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ جی، اب بچوں ہم کہانی کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ جی، علامہ ابن جوزی نے جو مشہور محدث گزرے ہیں، علامہ ابن جوزی بچوں یہ ایک مشہور مورخ، محدث اور قرآن پاک کے اولین مفسر ہیں۔ 250 سے زائد کتابیں انہوں نے یادگار چھوڑی ہیں۔ بغداد میں پیدا ہوئے تھے اور وہیں انتقال کیا۔ تو علامہ ابن جوزی جو کہ حدیث کو بیان کرنے والے گزرے ہیں، انہوں نے حضرت عمر فاروق اور عمر بن عبدالعزیز کے حالات میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام سیرت العمرین رکھا تھا، یعنی 2 عمروں کی زندگی کو بیان کرنا، حضرت عمر فاروق اور عمر بن عبدالعزیز دونوں کی زندگی کے حالات ایک کتاب میں لکھے تھے۔ ہم نے یہ کتاب مصر میں کتب خانہ خدیویہ میں دیکھی تھی۔ کتب خانہ خدیویہ بچوں یہ جو کتب خانہ ہے یہ مصر میں موجود ہے، اور مصری حکمران جو ہیں وہ اپنے لیے خدیویہ یعنی پروردگار، مالک، شہنشاہ کا لقب استعمال کرتے تھے، اور اسی نام سے انہوں نے ایک کتب خانہ یعنی لائبریری تعمیر کی تھی اور اس کا نام رکھا تھا کتب خانہ خدیویہ، جس سے الفاروق کے لیے بہت سے مفید معلومات انتخاب کیے تھے۔ یعنی شبلی نعمانی نے مصر میں ایک کتاب سیرت العمرین پڑھی جس میں انہوں نے حضرت عمر فاروق اور عمر بن عبدالعزیز کے حالات پڑھے تھے، اور یہ کتاب لکھنے والے تھے علامہ ابن جوزی۔ علامہ موصوف نے یعنی علامہ موصوف سے مراد ہے اوپر جن کی تعریف کی گئی ہے
علامہ ابن جوزی نے اس کتاب میں صرف ان باتوں کو لیا ہے جو زیادہ تر ان کے اخلاق اور عدل و انصاف سے واسطہ رکھتی ہیں۔ ظاہر ہے بچوں، کسی بھی انسان کا اخلاق اسے بہترین بناتا ہے، اور آخرت میں بھی جو عمل سب سے زیادہ وزنی ہوگا وہ آپ کی خوش اخلاقی ہے، وہ آپ کا کردار ہے۔ عدل و انصاف، بے شک حضرت علی کا یہ قول ہے کہ حکومت کفر کی بنیاد پر قائم رہ سکتی ہے مگر ناانصافی کی بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتی۔ یعنی آپ ایک گھر میں موجود ہیں، آپ کسی ادارے میں موجود ہیں، آپ کہیں اور پر ہیں، لیکن جب تک آپ اخلاق اور عدل و انصاف کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم چند واقعات کو اس موقع پر نقل کرتے ہیں۔ ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے واقعات اور حالات میں سب سے زیادہ جو چیز قابل لحاظ ہے وہ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا طرز عمل ہے، ان کا رویہ ہے، ان کا سلوک ہے۔